ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا وصلہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور جس دین کو ہمارے لیے پسند کیا وہ دین اسلام ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے اسلام اور قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا کی. معزز سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ ہے، بلکہ آخری ہفتہ کہہ لیں، اور اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ انتہائی حرمت اور انتہائی تقدس والا مہینہ ہے. اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں پچھلے خطبوں میں میں نے ذکر کی تھی. حج اور اس کے تعلق سے کیا کیا اسباب اور دروس ملتے ہیں، لیکن ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اور آپ کو اور قیامت تک کے لیے جو کچھ اصول اور ضابطہ
ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک خطبے پر انسان عمل کر لے، صرف ایک خطبہ، اور وہ خطبہ حجۃ الوداع، یعنی وہ سال جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر آپ نے جب حج کیا اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج میں جو خطبہ دیا، اس میں آپ نے جو نصیحتیں کی لوگوں کو، اگر اس ایک خطبے کو انسان سمجھ لے اور اس ایک خطبے کے اوپر عمل کر لے، انشاءاللہ تعالی اس انسان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس چیز کو اسی طرح سے سمجھے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے، اور ان اسباق اور دروس سے وہ عبرت حاصل کرے جس طریقے سے صحابہ کرام نے عبرت اور نصیحت حاصل کی تھی۔ اسی لیے رب العالمین نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر من و عن جس طریقے سے آپ نے حکم دیا، عمل کرنے والی اگر کوئی قوم تھی، اگر عمل کرنے والی کوئی شخصیات تھی تو وہ صحابہ کرام کی شخصیات تھی۔ اسی لیے ان کے ذات کے اوپر مہر لگا دی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی بنائے تو اسے حجۃ الوداع کے موقع پر جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، ان باتوں کے اوپر انتہائی کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے انسان فضولیات اور لہو و لعب کے اندر واقع نہ ہو۔ آئیے ان باتوں کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو نصیحت کی، جس موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات خالص صحابہ کرام کے لیے نہیں کہی تھی، بلکہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں پر لفظ استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ایھا الناس، اے لوگوں، ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ کا خطبہ کسی خاص مسجد کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے اور قوم کے لیے نہیں، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں، اور کسی خاص مسلمان کے لیے نہیں، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا خطبہ دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہر انسان، چاہے اس کا تعلق مسلمان اسلام سے ہو یا اسلام کے علاوہ کسی دوسرے ادیان سے ہو، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے آپ کا خطبہ ایک ایسی جامعیت کا حامل ہے کہ اگر اس پر عمل کر لے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اللہ کی قسم معاشرے میں امن اور شانتی اور سکون اور ہر انسان کی زندگی کے اندر وہ سکینت نازل ہو جائے گی جو اس سے پہلے اسے کبھی میسر نہیں ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر نصیحت کی، وہ لوگوں کو اس بات کی طرف درس دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے قیمتی نعمت جو لوگوں کو عطا کر دی، وہ آج تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ، اور وہ تحفہ اسلام کا تحفہ۔ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کریمہ کو اتار کر باور کرا دیا گیا، احساس کرا دیا گیا کہ لوگوں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے قیمتی نعمت، اسلام کی نعمت، آج تمہارے اوپر مکمل کر دی۔
جتنی نعمتیں تھی سب تم کو عطا کر دی، اور ان میں سب سے قیمتی نعمت اسلام کی نعمت تھی جو تمہیں عطا کر دی گئی۔ لہذا جو اسلام میں داخل ہوا فقط سلم، گویا محفوظ ہو گیا۔ اسلام یعنی محفوظ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی ہے، اسلام کا لفظ ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام نام ہے محفوظ ہونے کا، اسلام نام ہے سیف ہونے کا۔ لہذا سب سے قیمتی نعمت اللہ کی طرف سے جو عطا کی گئی بندوں کو وہ اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اپنی نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یاد رکھیں کہ رب العالمین اگر کسی دین سے راضی ہوا ہے تو وہ دین صرف دین اسلام ہے، اور کوئی دین نہیں، اور کوئی مذہب نہیں، اور کوئی مسلک نہیں، صرف اور صرف رب العالمین جس چیز سے راضی ہوا وہ دین اسلام ہے۔ یہ سب سے قیمتی تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ایھا الناس، اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اسمعوا قولی، لوگوں میری بات کو سنو، غور سے میری بات کو سنو، لعلی لا القاکم بعد یوم ھذا، اور ہو سکتا ہے کہ میں تم سے آج کے دن کے بعد ملاقات نہ کر سکوں۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ در لمحہ حجۃ الوداع کے مناسک حج کو، حج کے ارکان کو لوگوں کو، صحابہ کرام کو سکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، ایھا الناس، ایھا الناس اسمعوا قولی لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہیں پر آپ نے کہا بعد یومی ھذا، لوگوں میری بات کو غور سے سنو، ہو سکتا ہے آج کے دن کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اپنی موت کی اور اپنی وفات کی خبر دے رہے تھے کہ لوگوں میں اس سال کے بعد ہو سکتا ہے تم سے نہ ملوں۔ یہ سب سے قیمتی تحفہ اور سب سے قیمتی نصیحت جو آپ نے کی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، سب سے پہلے اور سب سے قیمتی نصیحت کہ تمہیں اسلام دے دیا گیا، رب العالمین جس چیز سے تمہارے لیے راضی ہوا وہ اسلام ہے، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی۔ یہ پہلا تحفہ۔ دوسری قیمتی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اگر آج دنیا کے تمام انسان، مسلمان نہیں، دنیا کے تمام لوگ مسلمانوں سمیت اگر اس ایک نصیحت پر عمل کر لیں تو معاشرے کے اندر امن و شانتی پیدا ہو جائے۔ دوسری اور قیمتی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کی، اور آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ وہ بگاڑ پایا جاتا ہے، مساوات کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری قیمتی نصیحت کی وہ مساوات کا درس تھا، برابری کا، بھائی چارے کا۔ یہ وہ درس تھا جو آج مسلمانوں نے مٹا دیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ فخر کیا کرتے تھے قوموں کے اوپر، برادریوں کے اوپر، خاندانوں کے اوپر، اور آج تک یہ بیماری مسلمان معاشرے میں منو عن، بلکہ اس سے بڑھ کر، اس سے بدترین طریقے سے موجود ہے۔ اور اس کے اوپر آج کسی مسلمان کو دیکھ لیجئے، اگر اس کی قوم کے اندر کوئی انتقال ہو گیا تو وہ وہاں جانا اتنا ضروری سمجھتا ہے جتنا کسی مسلمان کے جنازے میں جانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اگر اس کی قوم کی طرف سے کوئی دعوت ہے، اس کے خاندان کی طرف سے کوئی دعوت ہے، اس دعوت میں شریک ہونا وہ جتنا ضروری سمجھتا ہے اتنا وہ کسی اور مسلمان کے ولیمے اور کسی کے عقیقے میں جانا اور شریک ہونا ضروری نہیں سمجھتا، جتنا اپنی قوم اور الفاظ مانی قوم، ہماری برادری، تمہاری اوقات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کے اندر، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بات کی طرف
اشارہ کر دیا کہ لوگوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. تم ہو سکتا ہے اپنے محلے کے، اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے تم سب کچھ ہوگے، تمہیں لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوگے، لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری قدر کچرے سے بھی بدترین ہے. اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو نصیحت کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس ذات پات کو، برادری کو ختم کرنے کا رواج جو لوگوں کو دیا تھا کہ لوگوں تمہیں کسی کے اوپر کوئی فضل نہیں ہے، تم اپنی قوم اور برادری کے جتنے بڑے رئیس ہوگے، تمہارا نام جتنا بھی اونچا ہوگا، تمہارا خاندان جتنا بھی بڑا ہوگا، لیکن یاد رکھیں تمہاری اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی قیمتی نصیحت کی، جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند کے اندر جن الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جس طریقے سے محفوظ کیے، ان کے اوپر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے مسلمانوں. ایھا الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حجۃ الوداع کے موقع پر، ایھا الناس، اے لوگوں، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، لوگوں تمہارا رب ایک رب ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب کے سب جتنے بھی دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہو سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو. پھر فخر کس بات میں؟ ایک باپ کی 10 اولاد ہے تو 10 کے 10 برابر ہیں. جب تمہارا باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے، پھر فخر کس برادری پر، کس قوم پر، کس ذات پر؟ تمہارا یہ فخر کرنا یہ تمہیں صرف اس لیے بانٹا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو پہچان سکو، اور کوئی مقصد نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر اور کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے کے اوپر اور نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے کوئی اور فضیلت نہیں. کس بات پہ فخر کرتا ہے مسلمان؟ کوئی ذرا سا اللہ رب العالمین نے گورا بنا دیا، لوگوں کو نام رکھنا شروع کر دیتا ہے. کوئی ذرا سا خاندان میں اونچا ہو گیا، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر یہی وہ خرابیاں اور بگاڑ اور بیماریاں تھی، جب ان میں سے کوئی بڑا اور کوئی بڑے خاندان اور قوم کا کوئی عمل کرتا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا، اور جب کوئی ان میں سے کمتر اور غریب قسم کا جب کوئی گناہ کرتا اسے سزائیں دی جاتی. ابھی دیکھ لیجئے گا، ماشاءاللہ حج کا سیزن ہے اور لوٹ کر جب آ رہے ہیں حاجی، ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب ان کا حج ڈائریکٹ عرش غائب پہنچا ہے. اور اس کے بعد میں جو حاجی کھانے ہوں گے اور جو قوم اور برادریوں کا جو جمگٹا ہوگا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اسلام کو، عبادتوں کو اور حج جیسی عظیم عبادت کو بھی جس چیز میں بانٹا ہے وہ قوم، برادری، ذات پات، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اور اس میں دعوت نامے بھی اگر جائیں گے، پہلی بات تو ایک کھانا خرافاتی، دوسری بات اگر دعوت نامے اگر جائیں گے تو قوم اور برادری میں جائیں گے. اگر آپ حقیقت میں شکرانہ ادا کر رہے ہیں تو پھر بلائیے پورے جودھ پور کو، دیجیے دعوت پورے مسلمانوں کی، پھر آپ کے اندر کتنا دم ہے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ حقیقی معنوں میں سارے مسلمانوں کے شکر گزار ہیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، یا پھر کسی خاص قوم اور برادری کے شکر گزار ہیں. یہ مسلمانوں باتیں بڑی تلخ اور تیکھی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیمتی نصیحت کو پامال کیا جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے دی تھی. لا فضل لعربی علی عجمی، نہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو عربی کے اوپر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر،
نہ کسی خاندان، نہ کسی چودھری کو کسی اور کے اوپر، نہ کسی اور کو کسی چودھری پر، اللہ کے نزدیک الا بالتقوی، سوائے تقوی کے کوئی اور حیثیت رکھتا ہی نہیں۔ یہ دوسری قیمتی نصیحت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو کی تھی۔ تیسری قیمتی نصیحت، اگر حقیقی معنوں میں ہم اس کے اوپر بھی عمل کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر ہر انسان اس طریقے سے ہو جائے کہ ہر ایک کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تیسری قیمتی نصیحت کی تھی، آج معاشرے کے اندر انسانوں کی جان اتنی سستی ہو چکی ہے، ان کی عزتیں اتنی سستی ہو چکی ہیں کہ اللہ کی قسم پانی زیادہ مہنگا معلوم ہوتا ہے اور خون سستا معلوم ہوتا ہے۔ قتل و غارت گری اتنی عام ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ، عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ، یہ تمام چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ لوگوں، تمہاری عزت، تمہارا خون لوگوں کے اوپر حرام ہے الا بالحق، سوائے حق کے، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسلامی حکومت میں بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ہندوستان کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے اندر کورٹ اور کچہری موجود ہے، سنویدھان موجود ہے، لہذا جب کوئی معاملہ پولیس اور محکمے اور ان تمام چیزوں کے ذریعے جب حل کیے جائیں گے تو وہاں پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اسلامی حکومت میں قتل کا بدلہ قتل ہوگا، لیکن ہندوستان میں نہیں۔ اس لیے عزتیں اور آبروئیں محفوظ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی طرف درس دیا کہ لوگوں، تمہارا خون، تمہاری عزت اور آبرو، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمہارا مال لوگوں کے اوپر حرام ہے سوائے حق کے۔ اگر کسی نے کسی کا مال مار لیا ہے تو بدلے میں اس کے مال کو اتنی ہی مقدار میں مارا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی عزت اچھالی ہے تو بدلے میں اتنی ہی عزت اچھالی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اسلامی حکومت میں تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی۔ اور آج دیکھ لیجئے، جہاں پر بھی جو عزت اور جو خون کا بدلہ خون ہے، اسلامی حکومت کے اندر سعودی عرب یا عرب ممالک و خلیجی ممالک، جہاں پر کسی کو کوئی انسان قتل کر دے تو بدلے میں جب اس کو قتل کیا جاتا ہے، اسی لیے وہاں پر قتل و غارت گری کا پرسنٹیج بالکل مائنس ہے۔ مجال ہے جو کسی عورت کی عزت کے ساتھ یا کسی ماں بہن کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر لے، عورت کو جو عزت اسلام نے دی، جو اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ دنیا کے ہر مذہب نے عورت کو کتنی عزت دی آپ جانتے ہیں؟ 50 پیسے کی ماچس کو بیچنے کے لیے بھی عورت کی تصویر لگائی گئی تاکہ یہ ماچس بک سکے، اور اس کے بعد پھر نعرے لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ۔ یہ عزت دی ہے۔ آج دنیا کے کسی آپ ریسپشن پہ چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو سب سے پہلے اگر کوئی ملے گی تو عورت ملے گی جو اپنے جسم کی نمائش کرے گی اور آپ کو اپنی دعوت کی طرف مدعو کرے گی اور آپ کو لبھائے گی تاکہ اس کا جو سودا اور سامان ہو بک سکے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا۔ کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں، کسی کے مال سے کھلواڑ نہیں، کسی کی آبرو سے کھلواڑ نہیں، کسی کی جان سے کھلواڑ نہیں۔ ان تمام چیزوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا۔ راوی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی حدیث جس کے اندر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات اس صحابی نے بیان کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 ایام تشریق کے اندر موجود تھے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا، ہم سے پوچھا
کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, اور یہ کون سا دن ہے, یہ تمام قسم کے سوالات, یہ کون سا شہر ہے. کہتے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے. صحابی رسول کہتے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدل دیں. کہتے ہیں ہم خاموش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ ہم نے ایک آواز ہو کر کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی, یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے سوچا کہ شاید آپ اس شہر کا نام بدل دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ بلد الحرام نہیں ہے؟ ہم نے ایک آواز ہو کر کہا اللہ کے نبی واقعتاً یہ بلد الحرام ہے, یہ مکہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال ہم سے پوچھا, یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام بدل دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ یوم النحر نہیں, یعنی 10 ذی الحجہ, جس دن حاجی حج کے 4 بڑے بڑے ارکان کو انجام دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے کہ وہ آج کے بعد اپنی زندگی کو سوائے تیرے بتائے ہوئے طریقے کے کسی اور طریقے پر نہیں گزارے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کے بعد ہم سے یہ پوچھا کہ یہ بلد الحرام ہے اور یہ دن بھی حرام ہے اور یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے, تو جس طریقے سے یہ 3 چیزیں حرمت والی ہیں اسی طریقے سے میں تمہارے اوپر کچھ اور چیزیں حرام کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. تو آج یاد رکھو مسلمانوں, اور قیامت تک کے لیے میسج تھا, فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. لوگوں تمہارے اوپر تمہارے مال اور تمہارا خون اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے آج کا دن حرام ہے. آج کا دن جس طریقے سے حرام ہے, کسی کا خون نہیں, نعوذ باللہ. اسلام کی تعلیمات کو کس طریقے سے مسلمانوں نے پامال کیا. ابھی ایک واقعہ اخبار میں دیکھنے میں آیا کہ ایک صاحب تھے, بقرعید کی نماز پڑھ کے آئے گھر میں اور انہوں نے اپنے آپ کو چاقو سے ذبح کر لیا اور اس کے بعد میں کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہوتا ہوں. یہ مسلمانوں کا حال ہے دینی تعلیم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارا خون تمہارے اوپر حرام ہے, مال حرام ہے اس دن کی حرمت کی طرح, اور مسلمان کس طریقے سے اس دن کے تقدس کو پامال کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا, بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آج کا دن حرام اور یہ مہینہ حرام اور یہ شہر جس شہر کے اندر تم موجود ہو جس طریقے سے اس کی حرمت ہے, اس دن کی حرمت ہے, اس مہینے کی حرمت ہے, اسی طریقے سے میں لوگوں کے مال کو, لوگوں کی جانوں کو, ان کی عزت اور آبروؤں کو تمہارے اوپر حرام کرتا ہوں, اور قیامت تک کے لیے یہ حرام ہونا تمہارے اوپر لازم ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات کہی اور وہ تھی وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. اور یاد رکھنا لوگوں, تم تمہارے رب سے ملاقات کرو گے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ تمام چیزیں اور ڈاکے ڈال کے اور لوگوں کا خون اور قتل و غارت گری مچا کر کے اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ امن میں ہے تو وہ امن میں نہیں ہے. نسأل اللہ العافیہ. یاد رکھنا تم تمہارے رب سے ملاقات کرو گے وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ, اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. رب العالمین تو ہمیں اس مہینے کی حرمت کو اسی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تیرے رسول نے ہمیں نصیحت کی ہے, جس طریقے سے تیرے رسول کے صحابہ نے
اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھا رب العالمین تو ہمیں اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین جو کچھ حقوق ہم سے جانے انجانے میں غصب ہوئے رب العالمین تو ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین تو ہم سب کو ایک دوسرے کی عزتوں اور مال اور ان کے نفسوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین ہم سب کی عزت و آبروں کی حفاظت فرما رب العالمین تو ہم سب کے مالوں کی حفاظت فرما رب العالمین تو ہم سب کے نفسوں کی حفاظت فرما رب العالمین ہمارے گھروں کی عزت و آبروں کی حفاظت فرما رب العالمین تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبروں کی حفاظت فرما رب العالمین تو ہم مسلمانوں کی عزت و آبروں کی حفاظت فرما رب العالمین تو ہماری اولادوں کی اور ہماری نسلوں کی عزت و آبروں کی اور مال اور جان کی رب العالمین تو حفاظت فرما رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دے اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی تنگی سے محفوظ رکھ اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة رب العالمین گرمی بہت شدید ہے رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن اس گرمی سے اور اس دن کی سختی سے رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما دے رب العالمین تو ہمیں اس دن وہ ٹھنڈک نصیب فرما جو تیرے مومن بندوں کو خصوصی طور پر نصیب ہوگی رب العالمین تو ہمیں وہ نور نصیب فرما رب العالمین جو قیامت کے دن تیرے خاص بندوں کو نصیب ہوگا رب العالمین ہم نے بہت سارے حقوق پامال کیے ہیں ہم نے کئیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا ہم نے کئیوں کے مالوں کے حقوق میں حق تلفی کی رب العالمین ہم سب ظالم ہیں رب العالمین تو ظلم کو بھی معاف کرنے والا ہے رب العالمین تو غفور الرحیم ہے تو تواب الرحیم ہے تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے رب العالمین ہم سب تجھ سے توبہ کرتے ہیں رب العالمین تو ہماری توبہوں کو قبول فرما دے رب العالمین تو ہمارے ظلم کو معاف فرما دے رب العالمین تو ہمارے حالات کو ہمارے لیے بہتر کر دے رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے رب العالمین کی قبروں کو نور سے بھر دے رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے رب العالمین ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے رب العالمین ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب العالمین تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے رب اصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین رب العالمین تو ہمیں ہماری اولادوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے اپنے جسموں کے اپنے معاشرے کے اپنے مسلمان اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین ہمارے ملک کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ملک کی امن و شانتی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرے رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو توحید پر ہو مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے رب العالمین تو ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح عطا فرما دے رب العالمین تو ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح عطا فرما دے اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین